بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی صاحب، کیا کسی عیسائی یہودی کے ساتھ کھانا کھانا جائز ہے؟ سوال۔ ان کے ساتھ کاروبار جائز ہے؟ اب ذرا غور سے بیٹھ جاؤ، توجہ سے بیٹھ جاؤ اور توجہ سے سنا کرو تاکہ بات پوری آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ دیکھو، الفاظ بھی یاد کرو کہ کسی اور کو سناؤ۔ جب پرچی کسی سے لو، پرچیاں بہت آ رہی ہے تو اس وقت میری طرف توجہ کرو۔ کافر کی دو قسمیں ہیں۔ بولو، کافر کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو۔ ایک وہ کافر ہے جو اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتا، عیسائی، سکھ، ہندو، یہودی، یہ اپنے آپ کو مسلمان ایک یہ کافر ہے۔ ایک وہ کافر ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے لیکن ہے کافر۔ یہ بہت خطرناک ہے۔ تو جو اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتا، اس کے ساتھ کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، شادی غمی، کھانا پینا سب جائز ہے۔ اس لیے کہ ثواب اور حضور نے عیسائی اور یہودیوں کے ساتھ کاروبار بھی کیا ہے، کھانا بھی کھایا ہے، جائز ہے۔ اب دل خوش ہو گیا۔ لیکن جو ہے کافر اور اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، جیسے قرآن میں تحریف ہوئی ہے، سمجھ گئے؟ قرآن میں تحریف ہوئی ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا قرآن میں ہے کہ پاک ہے، وہ کہتا ہے ناپاک ہے۔ تو ایسی شخصیت جو قرآن کے تحریف کا قائل ہے یا حدیث کا منکر ہے، پرویزی، غلام محمد پرویز، کہ میں قرآن کو مانتا ہوں، حدیث کو نہیں مانتا ہوں، تو ایسا جو آدمی ہے، تو وہ بھی دار اسلام سے خارج ہے جو حدیث کو نہیں مانتا، قرآن کو مانتا ہے۔ اور نمبر 3، ختم نبوت کے منکر۔ ختم نبوت کے منکر، قرآن کے منکر، اس میں تحریف ہوئی ہے۔ حدیث کے منکر، قرآن کو مانتا ہوں، حدیث کو نہیں مانتا ہوں، پرویزی۔ اور ختم نبوت کے منکر، یہ اجماعاً یہودی عیسائیوں سے بڑے کافر ہیں، چھوٹے نہیں، ان سے بڑے کافر ہیں۔ لہذا ان کے ساتھ کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، ان کو گھر دکان کرایہ پر دینا حرام ہے۔ توجہ، ان تینوں میں سے کسی آدمی نے، توجہ، آپ سے گھر کرایہ پر مانگا تو میں نے ابھی بتایا نہیں دو نا، ان کے ساتھ کھانا نہیں کھاؤ۔ لیکن اگر آپ کو پتہ ہو کہ میرے، مت بناؤ ویڈیو، مت بناؤ، میرے پاس یہ آئے گا، میرے مکان میں یہ آئے گا، تو میں اس کو تحفے دوں گا، گفٹ دوں گا اور کرایہ کم کروں گا، تو میرے ایٹیکیٹ سے وہ امپریس ہو جائے گا، میرے اخلاق سے متاثر ہو جائے گا، تو میں اس کو دین پر لاؤں گا، پھر ان کو کرایہ پر دینا جائز ہے، کاروبار میں شریک کرنا جائز ہے۔ اس وقت آپ کی نیت کاروبار کی نہیں ہے، بولو کس چیز کی ہے؟ دعوت کی، تو پھر جائز ہے، تاکہ تبلیغیوں کا راستہ بند نہ ہو جائے۔ پوچھو تو پونش ہو جانا، اخیر میں لارا کو لو پڑا کرنا۔ مفتی صاحب، یہ ایک شعر ہے، ہم نے سنا ہے کہ آپ ہر عاشق کے گھر آتے ہیں، ہمارے گھر بھی آ جائیے تاکہ چراغاں ہو جائے یا رسول اللہ۔ اس شعر کا کیا مطلب ہے؟ دیکھو، یہ جو شعر سنا ہے کہ آپ ہر عاشق کے گھر آتے ہیں، تشریف لاتے ہیں، ہمارے گھر میں بھی تشریف لائیے تاکہ چراغاں ہو جائے یا رسول اللہ۔ تو اس شعر کا جواب کسی نے شعر میں دیا ہے، جو ہوتے ہیں عاشق وہ جاتے ہیں در پہ،
جو ہوتے ہیں عاشق وہ جاتے ہیں در پر، در در ان کو بلاتے نہیں۔ بڑا اچھا جواب دیا۔ دو، آپ خود کہتے ہیں کہ حضور ہر جگہ موجود ہے، غلط عقیدہ، تو در در وہ تو موجود ہے تو بلاتے کیوں؟ وہ تو پہلے سے موجود ہے تو بلاتے کیوں؟ اگر نہیں ہے اور بلا رہے ہو تو تم تو کہتے ہو ہر جگہ موجود ہے۔ ہم نے سنا ہے۔ کیا آپ نے کس سے سنا ہے؟ جب اپنا کام کرو، کس سے؟ رخ شماؤ بچیے، ہم نے سنا ہے، کس سے سنا ہے؟ ضرور شماؤ۔ نان کسٹم پیڈ گاڑی خریدنا جائز ہے جہاں پر یہ قانون نہ ہو، غیر علاقہ، لیکن یہاں پر خریدنا جائز ہے۔ لیکن کسٹم تو پیڈ کرو گے، یہ حرام ہے نا، تو کسٹم تو پیڈ کرو گے، اور اگر کسٹم پیڈ نہ کرو اور گاڑی چلاؤ، انشاءاللہ 2 گھنٹے میں یہ لوگ آپ کو گرفتار کریں گے۔ اس کے لیے بڑے تکڑے ہیں انشاءاللہ۔ اس کو ٹیکسی کے طور پر استعمال کرنا نہیں کر سکتے ہو، چلو کر کے دکھاؤ۔ مرغی اذان دیتی ہے تو اذان تو مرغا دیتا ہے، اب ہم کیا کریں؟ یہ واقعی بہت بڑا مسئلہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ پٹھانوں پر رحم فرمائے، بڑے اچھے اچھے سوالات کرتے ہیں تو ہمارا دل خوش ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پٹھانوں میں کثرت عطا فرمائے۔ اچھا جی، جواب یہ کہ اگر خواب میں مرغی اذان دے دے یہ بہت برا ہے، لہذا کچھ صدقہ دو، نفل پڑھو، کوئی مصیبت آ رہی ہے پھر نہیں آئے گی۔ خواب والی بات انہوں نے دن کو بھی لگائی لی۔ ویسے اگر اس نے مرغی نے اذان دے دی تو کوئی بات نہیں، کوئی مصیبت نہیں آئے گی۔ اگر آپ کا دل چاہتے ہو اس کو کھا لوں تو کھا لو، کیوں بیچاری کے لیے دلیل دیکھتے ہو؟ لطیفہ سنو، لطیفہ سنو، مزیدار ہے۔ میری صبح کا ناشتہ اور زور کا کھانا بس یہ ہے، 1 کپ چائے بس، اس لیے میں چست ہوں۔ عشاء کو 1 روٹی، یہ زور، یہ ناشتہ بھی ہے اور کھانا بھی ہے۔ تم کو کہ استاد جی چائے پی رہے ہمارا پوچھتے نہیں ہے، تو ظالم ہو تم، تو صبح بھی ناشتہ کرتے ہو، ابھی بھی کھاؤ گے یا کھا چکے ہوں گے۔ میری تو یہ 1 کپ چائے آج نہیں پی تھی تو اس وقت پی لی۔ کیا میں بتا رہا تھا؟ ایک بوڑھیا کی مرغی گم ہو گئی تو اس نے کہا یا اللہ میری مرغی ہر کسی کو ملے لیکن مولوی کو نہ ملے۔ اگر مولوی کو مل گئی نا وہ کھائے گا، کوئی دلیل شلیل نکال کے نا وہ کھائے گا۔ مولوی کو یا اللہ، یہ بوڑھیوں بھی ہم کو جانتی ہے کہ یہ خطرناک لوگ ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں دنیا میں 2 خطرناک ہیں، ایک تعویذ چف کف والا مولوی اور ایک ڈاکٹر، یہ دونوں بڑے خبیث ہیں۔ ان کو اپنے بیویوں کو ان سے دور رکھو۔ غصہ آ رہا ہے مجھے۔ مولوی، ڈاکٹر، یہ بہت خبیث ہے۔ کون؟ جو پردہ نہ کرے۔ کون؟ جن کی عورتوں کے ساتھ مرد نہ ہو۔ ڈاکٹر کے پاس آپ کی بیوی جائے، لیڈی ڈاکٹر کے پاس جائے، گائنیکولوجسٹ کے پاس جائے، اگر مرد کے ساتھ آپ ساتھ بیٹھے ہوں، یہ تربیت آپ کی ہو رہی ہے، اس میں سستی مت کرو۔ ڈاکٹر اور مولوی پر اعتماد مت کرو بیوی کے بارے میں۔ وَمَا فِي النَّاسِ فِي امْرَأَتِكَ أَمِينٌ۔ ڈاکٹر مولوی دور کی بات ہے، حضور بھی فرماتے ہیں اور یہ شاعر بھی کہتا ہے کہ آپ کی بیوی، بیٹی، بہن کے بارے میں کوئی بھی امانت دار نہیں ہے 4 آدمیوں کے علاوہ۔ وہ آپ جانتے ہیں 4 آدمی، والد، بھائی، چچا، ماموں، جو اپنے رشتہ دار ہوتے ہیں۔ بیٹا بچا کے رکھنا مولویوں سے، ڈاکٹروں سے، اور اپنی طرف اشارہ کر رہا ہوں، اکیلی نہ جائے، اکیلی نہ جائے، ناراض نہ ہو، بہت سخت بات کر رہا ہوں، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ تو کیا کہتی ہے بوڑھی اماں جی؟ یا اللہ یہ مرغی ہر کسی کو ملے لیکن مولوی کو نہ ملے، ورنہ وہ دلیل نکال کے کھا جائے گا۔ تو اس پر میں لطیفہ ابھی شروع ہوا ہے، ابھی ختم نہیں ہوا ہے، شروع ہوا ہے۔ ہمارے یہ مفتی حمزہ صاحب ہے جس نے اذان دے دی، عالم بھی ہے، مفتی ہے، صاحب جائیداد ہے، ان کا والد ہے، ہماری مسجد کا امام ہے،
وہ بھی صاحب جائیداد ہے. اس سے پہلے جو ہمارے امام صاحب تھے گاؤں کے، وہ بھی اللہ کے عظیم ولی تھے، بہت بڑے آدمی تھے. میں ریون یہاں سے چلا گیا، وہ ریون گاؤں سے آ گیا. یہاں سے میں 3 بسیں لے گیا ریون، وہ 1 بس لے کے آیا، 2 بسیں. تو وہاں پر جن ریون میں ملاقات ہو گئی، لطیفہ شروع ہو گئی. مولوی صاحب مولانا علی اکبر صاحب میرے پاس آئے کہ مفتی صاحب آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے. کیا؟ کہ ہم راستے پر آ رہے تھے، گاڑی روک لی، وہاں پر 13-14 مرغیاں تھیں، تو ہم نے پکڑ لی. دا ہوا مار غدے چچاونی شدہ غدے، پرندہ جو ہے وہ مباح الاصل ہے. دیکھو مولوی کی دلیل دیکھو. ہمارے استاد، وہ میرے استاد بھی تھے، گپ شپی بہت تھے، بہت سخی آدمی تھے. تو اس نے کہا کہ پرندہ مباح الاصل ہے. دلیل دیکھو. یہ علماء سمجھتے ہیں اصل کے اعتبار سے مباح ہے. پانی، خضرو گاس، پانی، نمک، آگ، یہ مباح الاصل ہے. اس سے آپ کسی کو نہیں روک سکتے ہیں. لہذا پرندے ہیں، ہم نے اس کو پرندوں پر قیاس کیا، انٹرپریٹیشن، انگلش انٹرپریٹیشن، ان پر قیاس کیا. اور پرندے مباح الاصل تھے، اور نہ دائیں گھر تھے، نہ بائیں، نہ آگے نہ پیچھے. لہذا یہ پرندوں کی طرح ہم نے ذبح کر کے کھا لیے. اب فتویٰ بتائیے. مرغیاں کھا کے پوچھ رہے ہیں، میرے استاد مجھ سے مسئلہ پوچھ رہے ہیں. ان کا ایک اور لطیفہ بھی یاد آ گیا. یار میں کہتا ہوں، ایک جمعہ اس پر پڑھا ہوں، بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، یہ گپ شپ لگاتے تھے. وہ 50 سال جو تبلیغی جماعت آئی، عرب عجم انگریز، ان کو برتن کھولنے نہیں دیا. بہت سخی تھے، خود ان کی دعوتیں کرتے تھے، لیکن یہ لطیفہ کے طور پر اس طرح مذاق کرتے تھے. کہہ رہے اب مولوی صاحب اب جواب دے دو. تو انہوں نے کہا کہ میں نے کہا حضرت وہ پرندے جو اوپر اڑتے ہیں نا، وہ مباح الاصل ہے. یہ تو مرغیاں ہیں، یہ تو پرندے نہیں ہیں. اور یہ سفید مرغیاں تھی، تو یہ کوئی گاڑی تیز جاتی ہے تو اس سے گر گئی ہیں 13-14 مرغیاں. تو یہ تو لے کر یہ تو غریب کو دینے تھے، یا مالک کا پتہ لگانا تھا. تو یہ تو حرام ہوا ہے، ناجائز ہوا ہے، گناہ ہوا ہے. کہ اچھا اب کیا کریں؟ میں نے کہا سب سے اس کی قیمت کے برابر پیسے جمع کرو، بوڑھی والا قصہ، اور پھر غریب پر صدقہ کرو. تو سب سے پیسے جمع کیے 13 مرغیوں کے. پھر کہے لوگوں، مفتی صاحب نے فرمایا یہ آپ کے لیے حرام ہے، اس لیے تو ہم نے آپ سے پیسے لیے. اور مجھ سے ہم نے کہا کہ غریب کا حق ہے، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ مجھ سے دنیا میں کوئی غریب نہیں لے. ہمارے استاد جی یقیناً ہمارے استاد علی اکبر استاد نے وہی پیسے غریب کو دیے ہوں گے، ڈبل دیے ہوں گے، کیونکہ وہ بہت سخی آدمی تھے، نیک آدمی تھے. لیکن وہ لطیفے خود بھی کرتے تھے. ایک مرتبہ میں گاڑی میں سوار تھا، تو میں مردان سے تورو آ رہا تھا. تو راستے میں حضرت نے فرمایا کہ کیا کرو؟ گاڑی روکو. کیا کرو؟ عثمان کو کہو مت جاؤ، بچے کو کہو مت جاؤ، اس کو روکو. کی نہ ویرا سے کم ہوا تکتے، کی نہ بیٹھ جاؤ، کی نہ کم ہوا. اس کو داخلہ کو پیسے ادھر کہاں سے لے ہونے دے، منڈے ہوا ہے. کی نہ بچے ادھر دیکھو میں کیا بتا رہا تھا. تم نے کام نہیں روکتے ہیں، قریب توڑ ہوئے تو نماز پڑھ لو گے نا. ہمارے استاد جی نے فرمایا گاڑی روکو، ورنہ ابھی ٹائر دھماکہ کر کے پھٹ جائے گا. نے کہا میں نہیں روکتا ہوں. ڈرون ٹائر کا دھماکہ ہوا میرے سامنے. ان کی کرامت، میں نے ان کی کرامت اپنی آنکھوں سے دیکھی. اور عورتیں بھی ان کا کرایہ دیتے تھے، اور مرد بھی ان کا کرایہ دیتے تھے. وہ کبھی بہت سخی آدمی تھے. تو حضرت نے یہ لطیفہ کیا. تو بہرحال مرغی اگر اذان دے دے تو کچھ بھی نہیں ہے، خواب میں دے دے تو پھر مصیبت ہے. کیا میاں بیوی، مفتی صاحب کیا میاں بیوی اکٹھے غسل کر سکتے ہیں؟ جواب کر سکتے ہیں، جائز ہے. عائشہ اور حضور فرماتے تھے غسل، لیکن ایک دوسرے کو نہیں دیکھتے تھے. اور میرے لیے پانی چھوڑو، میرے لیے پانی چھوڑو، اس طرح بھی فرماتے تھے.
ایک دوسرے کو یہ جائز ہے. راستہ پر چلتے ہوئے مرغی نے اذان دے دی، بس وہی جواب ہے، بات ختم ہو گئی نا. بہرحال یہ ایک ساتھی نے کہا ہے مجھ سے میرے لیے دعا کرو، مجھے گندی ویڈیوز دیکھنے کی عادت ہے. تو یہ صرف آپ کو نہیں ہے، ہم سب کو ہے. تو انسان کمزور ہے، غلطی ہو جاتی، غلطی ہو جانا الگ بات ہے. تمام اولیاء جمع ہو جائیں تو ایک صحابی تک نہیں پہنچ سکتے، اور صحابہ سے زنا ہوا ہے اور رجم بھی ہوئے ہیں. تو انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، مجھ سے، آپ سے. یہ جو تقریر ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ دو مقاصد ہے. توجہ، بیان کے دو مقاصد ہے. اے لوگوں جو پابندی سے گناہ کرتے ہو اس کو چھوڑو، یہ تقریر کا مقصد ہے. آپ پاک ہو جائیں نہیں ہو سکتا. جو پابندی سے لگا ہوا ہے نا وہ خطرناک ہے. یا اللہ خیر، یا اللہ خیر، اس کا خاتمہ ایمان پر کر دے. یا اللہ، غلطی انسان سے ہوتی. مجھے بندری کی عادت ہے، ایک آدمی سوال کرتا ہے تو فضل ابن عباس حضور کے پیچھے سوار ہے، حضور کے پیچھے، اور ایک عورت کو دیکھ رہے ہیں، اور حضور نے اس کا چہرہ موڑ دیا. حج کا موقع ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں، تو آپ کیوں دیکھ رہے ہیں؟ انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، بشر سے غلطی ہو جاتی ہے. تقریر کا مقصد کیا ہے؟ جو پابندی سے گناہ کرتے ہیں ان کو چھوڑو. کبھی کبھی غلطی مجھ سے، آپ سے ہوگی، اللہ سے معافی مانگو. چنانچہ جس آدمی میں گناہ سے بچنے کی فکر ختم ہو جائے نا، وہ بہت خطرناک آدمی ہے. اس جملے کا مطلب یہ ہے، لوگ آتے ہیں مجھ سے یہ غلطی ہوتی پریشان ہوں، بدنظری ہوتی پریشان ہوں. میں نے کہا شکر کرو، فکر ہے، غم ہے آپ کو، تو آپ اچھے آدمی ہیں. لیکن اگر غم ختم ہو گیا نا، بس ہی از گن اور شی از گن، پھر کام خراب ہے. تو نظروں کی حفاظت کرو اور اپنے اوپر نفل باندھو کہ 12 رکعت نفل پڑھوں گا. جنابت کی حالت میں قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں، جنابت کی حالت میں آپ قرآن نہیں پڑھ سکتے ہیں. چچی ممانی سے نکاح جائز ہے؟ جی ہاں، چچا ماموں مر جائے تو اس کے ساتھ نکاح جائز ہے. اگر کوئی اور رشتہ نہ ہو رضاعت وغیرہ کا تو جائز ہے. لہذا ان سے پردہ ہے، چچی اور ممانی سے اس لیے پردہ ہے. مفتی صاحب آپ فرماتے ہیں کہ میں ٹی وی پر آتا ہوں، 3 ٹی وی پر بیان کرتا ہوں، تو میں سارے چینل دیکھتا ہوں آپ کو دیکھنے کے لیے، تو آپ کس چینل پر آتے ہیں؟ جواب، میں 3 ٹی وی 5 ریڈیو پر بولتا ہوں، لیکن کبھی نہیں بتایا ہے کہ کون سا ٹی وی ہے میرا، اور نہ بتاؤں گا. اور آپ کو حکم دوں گا کہ ٹی وی گھر سے بھی ختم کرو، ٹی وی مت دیکھو بس. تو گناہ ہے، ہماری مجبوری ہے. پوری دنیا ٹی وی دیکھتی ہے تو ہم ادھر، ہمارے لیے وہاں کھڑا ہونا ضروری ہے. اگرچہ نہ ہم دیکھتے ہیں، نہ گناہ کرتے ہیں، اور نہ گانا سنتے ہیں. آپ ٹی وی نہ دیکھیں، آپ کے گھر میں ٹی وی ہے ختم کرو، نہیں ہے تو مت لاؤ، اس پر بھی نہ دیکھو. اپنے آپ آخرت کی فکر کرو. میں اپنے مریدوں کو کہوں میرا یوٹیوب چینل بھی ہے. آپ کو کہا ہے کہ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کرو، مجھے 2-3 لاکھ روپے ملیں گے؟ نہ، ٹچ موبائل کے خلاف میں بولتا ہوں. ختم کرو بھائی، اپنے آپ کو اس چیز سے بچاؤ، ناراض نہ ہو، ناراض نہ ہو. مفتی صاحب واٹس ایپ بھیجتا ہوں تو آپ جواب ہی نہیں دیتے ہیں. جواب، میری گھر والی سے کسی نے پوچھا، میں سوالات بھیجتا ہوں یہ جواب دیتا ہی نہیں ہے. تو میری بیوی نے بڑا اچھا جواب دیا کہ 10-15 ہزار کا جواب پوری رات دیتے ہیں اور پوری رات نہیں سوتے ہیں، صبح 11 تک سوتے ہیں، تو 10,000 کا جواب دے دیتے ہیں، باقی 20-25 ہزار رہ جاتے ہیں. کیا کریں آپ، دنیا. میں آپ کو موبائل کھول کے بتاتا ہوں 28,000 میسج. تو میں انسان ہوں، میں کیسے سب کو برابر کروں؟ یہ جو میرے مرید ہے، میرے دوست ہے، یہاں سوالات لاؤ تو جواب دیں گے، یہ اس کے لیے موقع ہے. واٹس ایپ ایک میسج ریکارڈ کر کے بھیج دیا، بس وہ بیغم ہو گیا، مجھے مصیبت میں ڈال دی. مفتی صاحب میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، مجھے ٹائم دے دو، میں ان پڑھ ہوں. جمعرات جمعے کو بالکل نہ ملو، صرف جن کو میں نے ٹائم دیا ہے وہ ملو. ابھی جمعرات جمعے کو نہیں ملو، باقی میں نے اعلان کیا، میرے ٹی وی میں بیان اسلام آباد میں ہر جمعے کو ہوتا ہے، تو آپ نہ ملا کرو، نہ ملا کرو. جس کو میں نے ٹائم دیا، آپ نے کہا جمعے میں آ جاؤ تو میں آیا ہوں، وہ الگ مسئلہ ہے. وہ نہ ملو. روزانہ ظہر کو ملو، روزانہ عشاء کو ملو.
روزانہ ظہر کو ملو، روزانہ عشاء کو ملو، جمعرات جمعے کے علاوہ، اور ابھی ملو 3 گھنٹے کے لیے ملو، لیکن گپ شپ لگاؤ تو اجازت ہے، لیکن اگر مسئلہ پوچھو تو آرام سے بیٹھ جاؤ، میرا دماغ خراب ہو، کب کے لیے ملو، ابھی کیا لینا سب ٹھیک ٹھاک ہے، اور ایک لطیفہ سنا ہوتا کہ میں ذرا فریش ہو جاؤں تو ٹھیک ہے، اس کے علاوہ خدا رہا نہ مل ساؤں۔ کل ظہر کو آ جاؤ۔ اگر کوئی آدمی خواب میں نامحرم کے ساتھ بدکاری دیکھے، زنا کا لفظ کبھی استعمال نہ کرو، بدکاری کہو، اس سے بھی گندگی دل میں آ جاتی ہے، تو پھر یہ اپنے ذہن کی اصلاح کرو۔ اگر آپ نے سوچا تھا تب، اگر نہیں سوچا تھا اور خواب میں زنا ہو گیا، غسل فرض ہو گیا، حدیث، جس نے سوچا بھی نہیں تھا، گندی سوچ بھی نہیں ہے، اس نے کسی کے ساتھ بدکاری خواب میں کی، حضور نے فرمایا مشکاۃ جلد نمبر 1 باب الغسل کہ رحمت ہے گناہ نہیں، رحمت ہے گناہ چاہے نامحرم ہے، یعنی اس کو مزہ بھی ملا گناہ بھی نہیں ملا۔ وضو کے بعد اعضاء کو خشک کرنا، وضو کے بعد اعضاء خشک کرنا بھی حدیث میں ثابت ہے، خشک نہ کرنا بھی حدیث میں ثابت ہے، لہذا دونوں ٹھیک ہے، دونوں جائز۔ سردی میں خشک کرو، اس حدیث پر عمل کرو، گرمی میں خشک نہ کرو، دوسری حدیث پر عمل کرو۔ مفتی صاحب کچھ خواجہ سرا رات کو ناچ گانا کر کے بھیک مانگ کے اپنا پیٹ پالتے ہیں، یہ بڑے گناہگار ہیں، یہ خواجہ سرا ہے نا، یہ جہنمی ہے، جو میک اپ کر کے سوال کرتے ہیں یا لواطت کرتے ہیں یا ناچتے ہیں، پکے جہنمی ہیں، ہمیں سے دعائیں مانگتے ہیں، اور یہ بہت گندے لوگ ہوتے ہیں، اور حضور نے فرمایا اے اخرجوہم من بیوتکم، یہ آپ کے گھروں میں گھس نہ جائیں، میں کہتا ہوں آپ کی دکانوں میں نہ آئے، نکلو۔ 99% یہ کون ہوتے ہیں بولو؟ مرد ہوتے ہیں، وہ بڑے بدکار ہوتے ہیں، زنا بھی کرتے ہیں، لواطت بھی کرتے ہیں، ان کی بڑے کیسز آئے ہیں، ان کو گھر پر نہ چھوڑو، ان سے دعا مت لو، دکان پر جاؤ، چلے جاؤ یہاں سے، اس طرح یہ گناہگار ہے۔ اب یہاں پر یہ بات ہے، ادھر دیکھو، جس کے دونوں اعضاء ہوں، مرد کا آلہ بھی ہو، عورت کا آلہ بھی ہو، ایسے ہوتے ہیں، سمجھ؟ اب کیا کیا جائے گا؟ اگر عورت کا دونوں آلے ہوں تو جس سے پیشاب نکلے یہ وہی ہے، اگر عورت کے آلے سے نکلے تو عورتوں والے لباس پہنے، مرد کے آلے سے نکلے تو مردوں والے لباس پہنے، دونوں سے نکلے توجہ تو جہاں جس عضو سے زیادہ نکلیں مرد والے عضو سے تو مردوں کی طرح کپڑے پہنے اور بازاروں میں اپنا کام کرے، اور اگر عورت کے اعضاء سے زیادہ پیشاب نکلے، یہ علی رضی اللہ عنہ کا فتویٰ ہے، تو وہ کیا کرے بولو؟ عورتوں کی طرح کپڑے پہنے، اسکول پڑھے اور کسی کو نہ بتائے، چھپ رہے اور ہنر سیکھے اور پیسے کمائے، اور اگر دونوں سے برابر پیشاب نکلے تو یہ عورت ہے، یہ عورت ہے، لہذا عورت والا لباس پہنے گی اور عورت والا میراث اس کو ملے گا۔ آج بہت بڑا مسئلہ آپ کا حل ہو گیا، کب یہ مرد ہے کب یہ عورت ہے، اگر مرد ہے تو مردوں والا جنازہ، عورت ہے تو جنازہ تو دونوں کا ایک ہے، اور کپڑے کون سے پہنے، میراث اس کو کیا ملے گی، وہ میں نے سب کچھ بتا دیا۔ جنازہ ہم جنازہ پڑھتے ہیں اور پڑھا چکے ہیں، ہم جنازہ پڑھ چکے ہیں اور پڑھا چکے ہیں، آگے بولو۔ مشاہد اللہ مرحوم کے لیے دعائے مغفرت فرمائیں، بالکل یہ بہت اونچے آدمی تھے۔ بعض لوگ ایسے ہیں جن کی داڑیاں نہیں ہیں، لیکن میں علماء سے ان کی زیادہ قدر کرتا ہوں، علماء سے زیادہ قدر کرتا ہوں۔ تو یہ بردگان، علامہ اقبال، شورش کشمیری، مہاتیر محمد، یہ قاف لیگ کے چودھری برادران نہیں ہیں، یہ بھی مجھے پسند ہے، ان پر کوئی کیس نہیں، صحیح لوگ ہیں، پردہ اور حیا کے اعتبار سے لغاری، صدر لغاری، ان کے گھرانوں میں پردہ ہے، یہ مجھے پسند ہے۔ ہاشمی صاحب کیا نام ہے؟ جاوید ہاشمی، اگرچہ نون اور پارٹی میں یہ زبردست آدمی ہے، ان کی علماء سے میں زیادہ قدر کرتا ہوں۔ حکیم سعید دنیا پروگرام کا وہ انیک صاحب، کیا نام ہے اس کا پروگرام؟ انیک دنیا میں پروگرام ایک کرتا ہے، پیام صبح، واہ انیک، یہ سب کی داڑیاں نہیں جن کے میں نام لیے، میں ان کو علماء سے زیادہ فوقیت دیتا ہوں۔
شورش کشمیری، یہ تو اس میں سے ایک تھے مشاہد اللہ صاحب، اور ایک اور بھی ہے عرفان صدیقی، انتقال فرما گئے، زندہ ہے، عرفان صدیقی، واہ، ڈاکٹر عبد القدیر، گڈ، ڈاکٹر القدیر ماشاء اللہ، اور یا مقبول نہیں، اس کی داڑھی ہے، چھوڑو، اس کی داڑھی ہے، ان کی داڑھی مجھے پسند ہے، اور ایک جو ہے نا مجھے اتنا برا لگتا ہے نا، میں 32 سال میں کسی کے خلاف بات نہیں کی ہے، لیکن ایک مجھے بہت برا لگتا ہے، حسن نثار، شیطان اعظم ہے، یہ بہت خطرناک آدمی ہے، دین اسلام کا دشمن ہے۔ کچھ لوگ گھروں میں آتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں، سورۃ یاسین دکھاتے ہیں، ان کو مت دو۔ ہاں، نیا مسئلہ، توجہ چاہیے۔ جو آدمی چوک کو پکڑ لے، پابندی سے آپ کے دفتر اور دکان پر بھیک مانگے یا کسی چوک کو پکڑ لے، ان کو دینا حرام کے قریب ہے، مکروہ تحریمی ہے، یہ غریبوں کا راستہ روکتے ہیں، اور یہی ہو رہا ہے، مکروہ۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی تقی عثمانی صاحب کا بھائی مفتی رفیع عثمانی، وہ فرماتے ہیں کہ مکروہ تحریمی ہے۔ گداگر پروفیشنل چوک پکڑے، دکان پر بار بار آتے، ان کو دینا مکروہ تحریمی ہے۔ بیوی حیض میں ہے، ماہواری میں ہے، تو ان کے ساتھ آدمی اپنی ضرورت کیسے پوری کرے، یہ ایک فطری تقاضا ہے۔ دیکھو اس کا جواب حضرت اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے دیا ہے، وہ فرماتی ہیں اتقی شعار الدم، اتقی شعار الدم، دم میں نا دم، کہ جہاں سے خون نکلتا ہے اس کے علاوہ تمام بدن سے استفادہ اور وہاں سے فراغت جائز ہے، جائز ہے، جائز ہے۔ یہ شرعی مسئلہ ہے، اور اس میں دین کا بے شرم جنت میں جائے گا، دنیا کا بے شرم جہنم میں جائے گا۔ جو گھروں میں ڈرامے فلمیں دیکھتے ہیں گندے، تو وہ گندگی سے بچ جائے۔ ہم کو یہ نہ کہو کہ غسل اور یہ مسئلے کیوں بیان کرتے، یہ تو ہماری شریعت ہے۔ حضور عربی تھے، پیچھے نماز پڑھنے والے عربی تھے، اور پیچھے مرد بھی کھڑے ہوتے تھے، عورتیں بھی اور بچے بھی، اور حضور غسل والی آیت، حیض والی آیت نہیں پڑھتے تھے، تو وہ سمجھتے تھے نا، تو دین سب کو سمجھانا ہے نا، تو جائز ہے۔ ٹائمنگ والی گولی لوگ کھاتے ہیں، اس سے صحت تباہ ہوتا ہے، آپ اس طرح نہ کریں۔ اگلا سوال ہے، اور بیان کرنا چاہیے اور دین میں شرم نہیں کرنا چاہیے، لیکن میں اس کو بیان کرنے سے قاصر ہوں، میں یہ بہت خطرناک ہے، لہذا واٹس ایپ پر جواب دے دوں گا انشاءاللہ۔ سسرال میں اپنی بیوی سے ملاپ مکروہ ہے، مکروہ ہے، جائز ہے، گناہ نہیں ہے، لیکن مکروہ ہے، بہتر نہیں ہے، مناسب نہیں، حیا کے خلاف ہے۔ بولو انشاءاللہ، ہر بات پر عمل کرو۔ یہ بڑا اچھا سوال ہے، خطرناک سوال ہے، لیکن اس لیے اچھا سوال ہے کہ اگر ہم یہ نہیں بیان کریں گے، بڑے گھر ٹوٹ جاتے ہیں۔ بعض اوقات آدمی ملاپ کرتا ہے بیوی کے ساتھ پہلی مرتبہ، تو اس کا خون نہیں آتا، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بدکار ہے اور اس کو طلاق دے دیتے ہیں، اور گھر ختم ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں۔ اس کا جواب کنز الدقائق میں ہدایہ میں موجود ہے، اور وَإِن زَالَتْ لاگو رہا ہو اخنمایات کڑی بخوان ہوتا سو بس بیا غسر ازی وَإِن زَالَتْ بَكَارَتُهَا بِوَثَبَةٍ او تعنیس او حیض، اگر ایک عورت ہے اور اس کا پردہ بکارت زیادہ عمر گزرنے کی وجہ سے، یا کھیلنے کی وجہ سے، یا چھلانگ کی وجہ سے، یا اس کو زیادہ حیض آتا ہے، اس کی وجہ سے بھی یہ پردہ بکارت زائل ہو جاتا ہے، یہ فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، تو پھر بھی وہ باکرہ ہے، وہ سیبہ نہیں، وہ باکرہ ہے، اس کے باکرہ کے احکام ہیں، اور آپ نے اس پر شک کرنا، بولو، اس پر شک کرنا، آپ نے اپنے گھر کو آباد کرنا ہے۔ کیوں؟ توجہ چاہیے، بہت اہم مسئلہ ہے، سب کو بتاؤ بھئی، اس نے جو زندگی گزاری ہے وہ تو ختم ہو گئی نا، وہ تو آپ کی زندگی نہیں تھی، اب آپ کی زندگی میں آئی ہے تو اب کی بات کرو۔ میرے پاس ایک آدمی آیا، بڑا اچھا سوال آیا ہے،
کہ میری بیوی جو ہے نا اس نے بدکاری کی ہے تو میں اس کو شوٹ کر سکتا ہوں. میں نے اس کو جو جواب دیا اس موقع پر وہ ضروری ہے. میں نے کہا آپ کو کون شوٹ کرے گا؟ آپ کو کون شوٹ کرے گا؟ آپ کے بھائیوں کو کون شوٹ کرے گا؟ اس نے کہا کیوں؟ میں نے کہا آپ سارے پاک صاف ہیں، ہماری بیوی پاک صاف ہو، ہم جتنے گندے ہوں. یہ نظریہ غلط ہے بھائی. ہمارے علاقوں میں، بلوچستان میں، مکران میں، افغانستان میں، عراق میں، یہ جہاں بھی قبائل ہے، چاہے عرب ہے، عجم ہے، چاہے انگریز ہے، چاہے چین ہے، اللہ کو نہیں مانتے ہیں، وہاں بھی اگر کوئی عورت بدکاری کرے اس کو قتل کرتے ہیں. اللہ کو نہیں مانتے ہیں. بدکاری کی حرمت شرعی نہیں ہے، یہ فطری ہے. شریعت نے اس پر مہر لگائی ہے. چین میں بھی قتل کرتے ہیں، اللہ کو نہیں مانتے ہیں جو بدکاری کرے عورت. عرب کے قبائل بھی مارتا ہے، پٹھان بھی مارتے ہیں، افغانی بھی مارتے ہیں. جواب، تو مردوں کو کیوں نہیں مارتے ہیں؟ ہمارے پٹھانوں میں اگر عورت گندی حرکت کرے اور پکڑی جائے تو اس کو قتل کرتے ہیں جو وہاں رہتے ہیں، یہاں رہنے والے نہیں ہیں. اس تربوز کو دیکھ کر دیم لیونی شی بھی دی، برباد شی بھی دی، وہ قتل کرتے ہیں. لیکن بیٹی کے ساتھ یہ کرتے ہیں، بہن کے ساتھ یہ کرتے ہیں. لیکن اگر ان کا بھائی بدکاری کرے تو کلاہن کوپ اٹھاتے ہیں کہ میرے بھائی کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. وکیل پکڑتے ہیں، کلاہن کوپ اٹھاتے ہیں. تو یار آپ کی بہن اور بیٹی نے کیا گناہ کیا، اس کے لیے بھی کلاہن کوپ اٹھاؤ نا، اس کو بھی معاف کرو نا. میں نے ٹھیک کہا یا غلط کہا؟ یہ عورتوں کے ساتھ ظلم ہے. مفتی صاحب، جس طرح آپ نے گزشتہ جمعے کے سوال و جواب کو یوٹیوب پر ڈالا تھا اپنے چینل پر، یہ کس کا موبائل ہے؟ ہاں، یوٹیوب چینل پر ڈالا تھا، تو یہ آف لائن کرو پھر رکھو یہاں جلدی ذرے کے ادھر. تو آئندہ بھی ڈالا کرو، ٹھیک ہے انشاءاللہ. اب آئندہ یوٹیوب چینل پر یہ ڈالیں گے، تورو ویب ٹی وی، TORU، تورو ویب ٹی وی ڈالیں گے. مفتی صاحب، میں نے قرآن سیکھا ہے تجوید کے ساتھ، کیا میں آن لائن پڑھا کر اس پر پیسے لے سکتا ہوں؟ جائز ہے. آن لائن پڑھانا اور اس پر پیسے لینا جائز ہے. سیکھو اور پڑھاؤ، کوئی گناہ نہیں ہے. نمبر 1 شرط، پورا ٹائم دو. ٹیوشنی مولویوں کی طرح ادھر گھر میں گئے، دوسرے گھر میں گئے، تیسرے گھر میں گئے، وہ پیسے حرام ہیں. اگر ٹائم آپ نے 31 منٹ دینے ہیں تو 32 منٹ دو. دوسرے گھروں میں جانے کے لیے 20 منٹ اگر پڑھاؤ گے، ٹائم آدھا گھنٹہ ہے، تو یہ پیسے حرام ہے آپ کے لیے. ٹائم کا خیال کرو، پردہ کرو، عورتوں کے ساتھ گپ شپ نہ لگاؤ، بے پردگی نہ کرو، تو جائز ہے. جائز ہے ایسا کرنا. مفتی صاحب، مجھ سے غلطی ہوتی ہے، ڈرنکنگ کرتا ہوں. اللہ اکبر. شراب، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے. ہم آپ کی دعا کریں گے اور اس سے آہستہ آہستہ آپ بچ جائیں، ہم آپ کی دعا کریں گے. ایک لڑکا ہے 17 سال کی عمر تک اس کو احتلام نہیں ہوا، کیا وہ بالغ ہے؟ جواب، 16ویں سال میں قدم رکھتے ہی وہ بالغ ہو گیا. مفتی صاحب، لڑکیاں آپس میں کسنگ کرتی ہیں، یہ سوال بھی اہم ہے، لیکن مجال ہے کوئی عالم اس پر نہیں بولتا، اور آج میں اس پر بولتا ہوں اور اس کو یوٹیوب پر بھی ڈالتا ہوں. مرد کے ساتھ بدفعلی کرے اس کو کہتے ہیں لواطت. اٹ از کالڈ لواطت. اگر عورت کے ساتھ بدفعلی کرے اور کرتی ہیں اور یہ مرض عام ہے اور کسی کو پتہ نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں سحاق. سین حا الف قاف، سحاق. یہ لواطت کی طرح حرام ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے، اور یہ گناہ ہے، اور لواطت کی طرح اس کا گناہ ہے. لہذا حضور نے نہیں فرمایا کہ جب بچے 10 سال کے ہو جائیں تو ان کے بستر جدا کرو، آپس کے بہن بھائیوں کو جدا کرو. لیکن نامحرم 2 جوان لڑکیاں آپس میں سو جائیں، اس پر میں گھر میں بھی بہت غصہ کرتا ہوں، مارتا بھی ہوں. ان بچیوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے، میں مارتا بھی ہوں. الگ اس کا بڑا نقصان ہوتا ہے.
خصوصاً کزن لڑکیاں آپس میں یہ کرتی ہیں. اسکول کالج میں یہ 99% ہے، دینی مدارس میں 40% ہے، رہائشی مدارس میں. بھائی پردہ نہیں ڈالنا چاہیے، پھر لوگ بچیں گے کیسے؟ ایک لواطت مرد مرد سے بدفعلی کرے، اس کے اپوزٹ اگر عورت عورت کے ساتھ جنس پرستی کرے، اٹ از کالڈ سحاق. اس کو شریعت میں سحاق کہتے ہیں. بخاری شریف میں اس پر بحث ہے، لیکن علماء نہیں بولتے ہیں، ڈرتے ہیں، شرماتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے. تو لوگ تو برباد ہو جائیں گے اگر آپ بیان نہیں کریں گے. یہ گناہ کبیرہ ہے اور اس بات کو عام کریں. اور باقی اس کے علاوہ جو بتایا ہے کہ غلط راستہ استعمال کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے، لیکن نکاح اس سے نہیں ٹوٹتا، غلط مشہور ہے، ڈبل گناہ کبیرہ ہے. ٹیم میں بہت سارے افراد ہیں، سب سے پیسے لیتے ہیں، جو جیت جاتے ہیں ان کو کیا کرتے ہیں؟ وہ پیسے دیتے ہیں. یہ سود ہے، حرام ہے، ناجائز. مفت صاحب میں نشہ کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں چھوڑ دوں. میں چاہتا ہوں آرام سے عبادات کروں، دل دماغ کو سکون دے دوں. کیا روزے رکھوں، کیا کروں کہ میں نشے سے بچ جاؤں؟ آپ اس طرح کریں کہ مثلا اگر آپ دن میں 2 سگریٹ پیتے ہیں، سگریٹ نشہ نہیں ہے، سگریٹ نسوار اور پان نشہ نہیں ہے، لیکن مکروہ ہے، اس کی کثرت مکروہ ہے. وہ تو الگ مسئلہ. نشہ، چرس، ہیروین، شیشہ، ٹھنڈائی، بیئر، یہ مطلب یہ کہ حرام ہے. تو اگر آپ 1 سگریٹ 2 سگریٹ پیتے ہیں دن کو، تو 1 کر لو، پھر آہستہ آہستہ 2 دن میں 1 کر لو، 2 دن میں 1، 4 مہینے چلاؤ. تو اس طرح تھانی صاحب نے لکھا ہے کہ اس طرح آرام آرام سے آپ بھی اس گندگی سے، اس گناہ سے، نشے کی لعنت سے بچ جائیں گے. نشے کے حوالے سے جب بھی گفتگو ہوتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ یہ بچوں کا کیا بنے گا، بیوی کا کیا بنے گا، یہ کہتے ہیں. لیکن یہ نہیں کہتے ہیں کیا کہ اس آدمی کو جو نشہ کرتا ہے آخر وقت میں اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوگا. اس پر کوئی نہیں بولتا، جو بڑا نقصان ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مالک ہے، تو اللہ نے یہ کیوں فرمایا کہ میں قیامت کے دن کا مالک ہوں؟ تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ جتا اس کو ہوا اللہ تو کہا ہے کہ بہت چیزوں کا میں مالک ہوں. تو قیامت کا تذکرہ خاص اس لیے کیا کہ اس سے وہ تو پہلی ملاقات ہوگی زبردست اللہ تعالیٰ کے ساتھ. وہ تو پھر انشاءاللہ کسی دکڑی مخامخ بات راشی زبان پر مول لگ جائے گی اور آپ کے عذاب کے خلاف گواہی دیں گے. بس اتنے سوالات کافی ہیں، سوالات ختم ہو گئے. دعا کر لو، دعا کرو بھائی. قرآن پاک جس کمرے میں ہو اس میں ملاپ کرنا جائز ہے. سنی اور اسماعیلی کا نکاح نہیں ہوتا. اگر وہ سنی ہو جائے تو ٹھیک ہے. وجہ کیا ہے تفصیل سے مجھ سے ملو، میں فتویٰ لکھ کے دے دوں گا. اتنا سوال کافی ہے بس. تو میں نے کہا کہ وہ چاکرا میں ہم نے مسجد بنائی ہے، تو مجھ سے کوئی ساتھی ملے، یہ قالین لگاؤ گے، یہ مسلح مہنگا ہے، قالین دوسرا لگاؤ گے، وہ کوئی کارپیٹ سا ہمارے لیے لگوا لو. کوئی ساتھی مجھ سے ملے، 8 مرلے اوپر ہے، 8 مرلے نیچے ہیں، تو 2 کارپیٹ کی ضرورت ہے، سادہ سا لگا لو، اللہ آپ کو اجر دے گا. آپ نے تقریباً 8 کروڑ کا کام آپ نے کیا ہے. آپ لوگوں نے، آپ کو کہتا ہوں کام ہو جاتا ہے. تو یہ چھوٹا کام اب رہ گیا، تو یہ بھی آپ کر لیں. اللہ آپ کے مال میں برکت عطا فرمائے. دوسری بات یہ کہ اس طرف جو بچہ بیٹا ہوا ہے یہ محلے کا ساتھی ہے، تو یہ جمعے میں جو بل آتے ہیں 3-4 لاکھ کے بل صرف آتا ہے، اگرچہ 8-8.5 لاکھ کا ہم نے شمسی لگایا ہے. تو یہ جمعے کے چندہ محلے والے لے جاتے ہیں، تو مسجد کا سسٹم چلاتے ہیں قاری صدیق صاحب، تو ان کے ساتھ بھی امداد فرما لیا کریں. اور قالین کا بھی سوچو. اس کے پیچھے 2 مہمان آئے بیچارے، تو مانسیرہ سے ہیں، ان کے ساتھ بھی آپ امداد فرمائیں. ہر آدمی ان کو 1-1 ہزار دے دیں، تو کچھ تو بن جائے. ان کا کوئی لنٹر میں مسجد کا ڈالنا ہے. میں ان کو جانتا ہوں، 32 سال میں کسی کا اعلان نہیں کرتا ہوں، لیکن جس کو جانتا ہوں اس کا اعلان کرتا ہوں. اور ہماری جو مسجد ہے چاکرا میں، ہمارے جو مسجد ہے نا یہاں ہمارے 7 مدرسے ہیں. یہ وہ نہیں ہے، یہ والا یہ دیوار، اس کے پیچھے 700-800 روٹیاں بنتی ہیں. میس ہے یہاں، طالب علم بہت زیادہ ہے، تو ان کا خرچہ بھی ماشاءاللہ چلتا ہے. تو آپ اس کا خیال، سب چیزوں کا آپ خیال کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، دعا فرمائیں.
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، دین پر چلنا آسان فرما، سکون کی زندگی عطا فرما. صلی اللہ تعالی. غیب کے خزانے